نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم قل لمن في أيديكم قل فرما دیجئے لمن ان سے فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں اسرا قیدی اسیر کی جمع یؤتکم دیں گے تمہیں خیرن زیادہ بہتر اخذا جو لیا گیا ہے تم سے خیانت کا اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کرنے کا خان اللہ خیانت کر چکے ہیں وہ من قبل اس سے پہلے امکنا تمکین امکنا یمکنو قدرت دے دینا تمکن دے دینا ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان سے جو تمہارے ہاتھوں میں قبضے میں ہے قیدی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر خیر یعنی ایمان کو جانیں گے تو دیں گے تمہیں اس سے زیادہ بہتر جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری مغفرت کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں اور اگر وہ ارادہ کریں گے آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا تو تحقیق اللہ سے اس سے پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ان پر قدرت دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں غزوہ بدر کے جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے ان میں بڑے بڑے سردار تھے اور بڑے بڑے جنگجو لوگ تھے ان کے متعلق جب یہ طے کر لیا گیا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا ہے مشورہ یہی ہوا اور اللہ کی طرف سے اختیار تھا تو مقرر کر دیا گیا کہ تم نے اتنے اتنے پیسے دینے ہیں بعض وہ بھی تھے کہ جو نہیں دے سکتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ تم میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ اتنے اتنے آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے یہی اس کا فدیہ ہو جائے گا تو اس طرح ان کا بھی کام ہو گیا مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو گیا اور ان قیدیوں میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی لگتے
آپ کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وہ خامن تھے. اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی کفار کی طرف سے آئے اور قیدیوں میں وہ بھی پکڑے گئے. اب جب فدیے کی بات آئی، اس میں انہوں نے جو فدیہ جمع کرایا اس کے اندر ایک ہار بھی تھا. ہار جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیا گیا کہ یہ ابو العاص جو ہے نا یہ ان کا فدیہ آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس فدیے کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. فرمایا کہ اس کے اندر یہ جو ہار ہے نا، ہار، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، اور حضرت زینب کی والدہ ہے. فرمایا انہوں نے اپنا یہ ہار شادی کے وقت ان کو دے دیا تھا، اپنی بیٹی کو. آج میری بیٹی نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے جو ہے نا فدیے کے اندر وہ بھی دے دیا. تو آپ نے الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ ہار واپس کر دیتے ہیں، یہ نہیں لیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب یہ بات فرمائی تو سب صحابہ کرام نے اجازت دے دی، وہ اس طرح ہار واپس کر دیا گیا. فرمایا کہ ہار واپس کرتے ہیں، لیکن تم یہ کرو گے کہ جا کر ہماری بیٹی حضرت زینب کو تم بھیج دو گے واپس یہاں پر، ابھی مکہ میں رہتی تھی. تو اس پر وہ کار بند رہے، وہ واپس گئے اور ان کو بھجوا دیا انہوں نے. ایک عرصے تک مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے، صحابی ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا لگتے، غزوہ بدر میں وہ بھی شریک تھے. اگرچہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ اپنی خوشی خوشی نہیں آئے تھے، لیکن مجبور کر کے ان کو بلایا گیا، کیونکہ وہ شروع سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ دلی طور پر ہمدردی رکھتے تھے، لیکن کچھ شکوک اور شبہات تھے ان کو اسلام کے بارے میں، اس لیے مسلمان نہیں ہوئے، وہ اسلام نہیں لائے. وہ آئے اور وہ بھی قیدیوں میں پکڑے گئے، وہ بھی گرفتار ہوئے. جب وہ آئے شریک ہوئے تو ان کے پاس سونے کی کافی بڑی مقدار تھی، وہ اپنے ساتھ لائے تھے اس غرض سے کہ ہمارا لشکر جا رہا ہے، ہم قریشی لوگ ہیں، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ جو ساتھی ہیں ان کے کھانے پینے کے انتظام میں ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا بوقت ضرورت ہم اس کو استعمال کریں گے. جب کفار کو شکست ہوئی اور ان کا جو مال تھا وہ غنیمت میں جمع کر لیا گیا تو وہ سونا جو ان کے پاس تھا وہ بھی بطور غنیمت کے جمع کر لیا گیا، مسلمانوں کے پاس آ گیا. اب جب فدیے کی بات آئی تو وہ کہنے لگے جی میرے پاس جو سونا تھا وہ آپ نے پہلے ہی لے لیا تو اس کو فدیے میں کاٹ لیں آپ. آپ نے فرمایا وہ تو مال غنیمت کا حصہ ہو گیا، فدیہ آپ کو الگ سے دینا ہوگا، اور صرف اپنا فدیہ نہیں، آپ کے 2 بھتیجے بھی شامل ہیں قیدیوں میں،
جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب بھی تھے، اور ایک دوسرے تھے نوفل بن حارث، کہ یہ دو بھتیجے بھی قیدیوں میں ہیں، ان کا فدیہ بھی آپ کو دینا ہوگا، یا آپ دیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ دے سکیں، تو لہذا وہ رشتہ دار دیں گے، تو آپ ہی ان کے سرپرست ہیں، چچا لگتے ہیں، اور آپ امیر آدمی ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جملہ کہا کہ اگر میں اپنا بھی دوں اور ان کا بھی دوں، میرے پاس اتنا مال کہاں سے آیا؟ یہ تو پھر مجھے بھیک مانگنی پڑے گی، بھیک مانگنی پڑے گی مجھے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ایسی بات نہ کرو کہ تمہیں بھیک مانگنی پڑے گی، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا۔ آپ جب مکہ سے آنے لگے تو آپ نے کتنی بڑی رقم اپنی بیوی ام الفضل کو دی تھی؟ رات کے اندھیرے میں دے کے آئے تھے آپ، اور آپ نے کہا یہ اپنے پاس رکھ لو، میں آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو فلاں فلاں جگہ اس طریقے سے فلاں فلاں کو دے دینا۔ کہنے لگے ہے آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے تو رات کو دیا، تنہائی میں دیا، میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے اس رقم کے بارے میں، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے دی ہے اور اتنی رقم ہے اور یہ ہوا۔ فرمایا یہ ابھی جبریل امین آئے مجھے بتا کر گئے، انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کر رہے، مال ان کے پاس ہے۔ ہاں نہ ہوتا تو شاید آپ چھوڑ بھی دیتے، لیکن ان کے پاس ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات کی تو انہوں نے یہ سنی تو فوراً اسلام ان کے دل پر اثر کر گیا۔ ان کا نہیں، یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ خواہ ہم مخالفت کر رہے ہیں اور میں نے شکوک اور شبہات پالے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن ابھی میرے اسلام کا اظہار نہ کیا جائے، اس لیے کہ میں نے مکہ المکرمہ میں بہت سارے لوگوں سے پیسے واپس لینے، قرضہ دیا ہوا ہے میں نے، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے کوئی بھی نہیں دے گا واپس۔ تو آپ کی مہربانی، ابھی آپ خاموش رہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں، اسلام لے آیا میں، لیکن ابھی اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، اگر ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ہمارے فدیے کا کیا حکم ہوگا؟ اور کچھ اور نے بھی اسلام کا اظہار کر دیا کہ جب وہ قیدی بن کر آئے، یہاں رہے، انہوں نے سارے معاملات مسلمانوں کے دیکھے، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا، اب وہ اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگے۔ تو جی اب مسلمانوں سے فدیہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ فدیہ لیا جائے گا، فدیہ تمہیں دینا پڑے گا۔ اگر تم سچے دل سے ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اس سے زیادہ دیں گے تمہیں۔ اور اگر صرف جان چھڑانے کے لیے تم کر رہے ہو، خیانت کرنا چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھو اللہ کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکو گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فدیہ ادا کر لیا، 20 اوقیہ کے حساب سے، بعض جگہ 400 درہم لکھا ہے، میں نے وہ دے دیے، اور انہوں نے زیادہ دیا اور اپنے بھتیجوں کا بھی دیا، وہ سب ملا کے 80 اوقیہ بن جاتا تھا۔ فرمایا کہ میں نے وہ دے دیا اور میں واپس مکہ چلا گیا، اور
یہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے تک مکہ ہی میں رہے. انہوں نے 1-2 مرتبہ وہاں سے آنے کا ارادہ بھی ظاہر فرمایا کہ میں آنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں آنا، اس لیے کہ یہ مکہ المکرمہ کی رپورٹیں اور وہاں کے جو حالات تھے نا وہ لکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیج دیا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ آپ کا وہاں رہنا ہمارے حق میں زیادہ مفید ہے، زیادہ فائدہ مند ہے کہ ہم اپنے دشمن کے حالات سے باخبر رہتے ہیں، پتہ لگتا ہے ہمیں. تو لہٰذا آپ نہ آئیں. لیکن پھر فتح مکہ کے قریب آپ نے اجازت دے دی اور وہ آ گئے، مدینہ منورہ ہی آ گئے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فدیے کی مجھے بڑی برکتیں عطا فرمائیں. فرمایا کہ 20 اوقیہ ہی بنتا تھا نا، وہ جو فدیہ تھا وہ میں نے اس وقت دے دیا. تو جس وقت آگے وہ اپنے ساتھیوں سے بات کرنے لگے فرمایا کہ آج میرا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ 20 مختلف جگہ میرا کاروبار چل رہا ہے. تو وہاں پر غلام ہے، انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، نوکروں نے سنبھالا ہوا ہے، 20 جگہ میرا کاروبار ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنو عباس کو حکومت اور خلافت عطا فرمائی. تقریباً 600 سال جو ہے نا انہوں نے حکومت کی ہے بنو عباس نے، ان کے اندر وہ رہی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام لا کر فدیہ دینے کی اللہ نے مجھے برکتیں ہی برکتیں دی ہیں، برکتیں ہی برکتیں دی ہیں. دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں اللہ نے خیر و برکت ہی رکھی ہے، اللہ نے خیر و برکت ہی رکھی، برکتیں ہی آتی ہیں. بظاہر انسان کو کسی وقت لگتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم مشکل ہے، اس کو اپنانا، یہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے، لیکن انسان جب ہمت کر کے اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کی برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتے. زکوٰۃ نکالنا، اگر اللہ تعالیٰ زیادہ مال و دولت دے دے تو زکوٰۃ نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں 1,00,000 2 لاکھ 5-10 ہزار 20 ہزار زکوٰۃ نکالنا ہو بندہ دے دیتا ہے. جب زکوٰۃ ہی لاکھوں میں بن رہی ہو کہ 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 20 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، تو بڑے بڑے ایمان والے ڈگمگا جاتے ہیں، اوئے ہوئے اتنی زکوٰۃ نکال کے دے دیں تو ملازموں کی تنخواہ ہو جائے گی، بجلی کا بل ہو جائے گا، ہماری فیکٹری کا فلاں ہو جائے گا، تو دل گھبراتا ہے. لیکن جو پورا دے دیتا ہے اللہ اس کو برکتیں بھی اسی طریقے سے عطا فرما دیتا ہے. تو انہی حالات و واقعات جس کا میں نے تھوڑا تھوڑا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان آیات میں بیان فرمائی. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قیدیوں سے فرما دیں جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں، ہاتھوں میں ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، یہ جو تم ایمان کا اظہار کر رہے ہو، ایمان ایک خیر والی چیز ہے. اگر اللہ جانے گا کہ تمہارے دلوں کے اندر خیر اور ایمان ہے، کیونکہ اللہ کا علم تو صحیح ہے، اللہ کا علم تو غلط نہیں ہو سکتا. تمہارے قلوب کے اندر ایمان ہوگا تو اللہ کے علم کے اندر بھی ہوگا کہ یہ ایمان والے ہیں. اگر تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کے علم میں بھی ہوگا کہ ایمان نہیں ہے. تو فرمایا اگر اللہ جانیں گے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جتنا تم سے لیا جائے گا فدیہ اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دیں گے، اللہ تمہیں بہتر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور دوسری چیز اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے کہ تم نے ایمان لائے، ایمان کے باوجود تم نے اللہ کے حکم کو مانا اور فدیہ دیا. یہ تسلیم و رضا ہے.
اور ایمان نام ہی تسلیم و رضا کا ہے. جب یہ تسلیم و رضا تمہارے اندر ہوگی اللہ خوش ہو کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، صرف جان چھڑانا چاہتے ہیں، اوپر اوپر سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں جی، ہم تو مومن ہوتے ہیں جی، اللہ اکبر، فقد خان اللہ من قبل، تو یہ تو اللہ کی خیانت پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اللہ نے ان کو حرم کا مکین بنایا، مکے کا مکین بنایا، زمزم پی کے یہ جوان ہوئے، بیت اللہ دیکھتے 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 ان کی زندگیاں گزری، بیت اللہ کی خدمت پر یہ معمور رہے اور سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے. تو خیانت کے مرتکب تو یہ پہلے سے ہی ہے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، فرمایا کہ جب یہ پہلے خیانت کرتے رہے تو اللہ نے ان پر ایمان والوں کو قوت دے دی، دسترس دے دی اور غلبہ دے دیا. یہ مغلوب ہو گئے، اگر آئندہ بھی خیانت کریں گے اللہ ان کو ایسے ہی مغلوب کرے گا، یہ مغلوب ہو کر ہی رہیں گے. واللہ علیم حکیم، فرمایا کہ اللہ کامل علم والے ہیں، رب کو پتہ ہے کون ایمان والا ہے اور کون نہیں، کون خیانت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. حکیم، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، کس طرح کسی کو مغلوب کرنا ہے اور کس طرح کسی کو غالب کرنا ہے، یہ حکمتیں بھی رب کے پاس ہیں. تو اس لیے فرمایا ہمیں دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. ہاں سچے دل سے جو بات کر رہے ہیں ایمان لائیں گے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کو دیں گے اور خوب دیں گے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی خدمت ملی کہ حجاج کرام جو حج کے لیے آتے تھے ان کو زمزم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلایا کرتے تھے. پھر ان کے خاندان میں یہ چیز رہی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میری عزت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ نے مجھے زمزم پلانے کی خدمت پر معمور فرما دیا ہے، مجھے یہ ڈیوٹی دے دی ہے. تو فرمایا کہ میں نے تو رب کے حکم کو مانا، اس نے زندگی میں بہاریں ہی لگا دی، عزتیں ہی عزتیں عطا فرما دی. اللہ کے احکام کو ماننے میں ہر لحاظ سے خیر ہی خیر ہے. اللہ ہم سب کو اپنے احکامات دل و جان سے تسلیم کرنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.